السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال الله تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه مخبرا وعامرا وحاكما وصادقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين پہلی منزل عشق ادب دی بنا ادب مراداں نہ پاوے پہلی منزل میاں عشق ادب دی بنا ادب مراداں نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے ادب تو ود کے عبادت کیڑی جڑی رب تکر پوچھ
چاہے آزم اس دے او بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے آزم اس دے او بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی چاہتوں اپنی ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ہماری نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند والا میں قبول فرمائے۔ آج کا عنوان ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن تعظیم اللہ کے بندوں کی کرنی ہے۔ یعنی جو ادب ہے، جو احترام ہے، وہ اللہ پاک کے بندوں کا کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پہلی ڈیمانڈ اللہ پاک بندوں سے فرما رہا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان لانے کے بعد جس چیز کا ذکر ہونا چاہیے وہ ہے کہ اس میں بعد میں عبادت کا ذکر ہو، تسبیح و تحلیل کا ذکر ہو، نماز کا ذکر ہو، قرآن مقدس کے پڑھنے کا ذکر ہو، حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہو۔ لیکن جب اللہ پاک نے ایمان باللہ اور ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو اس کے بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ، میرے رسول کی تم نے تعظیم کرنی ہے، میرے رسول کا ادب کرنا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اللہ کی تم نے تسبیح و تحلیل بیان کرنی ہے۔ یعنی ادب اور تعظیم کو عبادت سے مقدم رکھا، ادب اور تعظیم کو عبادت سے مقدم رکھا۔ ایمان لانے کے بعد جو چیز پہلے بندے کو حاصل کرنی چاہیے، عبادت سے پہلے جو چیز بندے کو حاصل کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ادب۔ وہ کیا ہے؟ ادب۔ اگر میرے اور آپ کے اندر ادب نہیں آئے گا تو پھر میری عبادت مجھے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر ایمان لانے کے بعد میرے اندر ادب بھی آ گیا، تعظیم بھی آ گئی ہے، احترام بھی آ گیا ہے، تو پھر مجھے مبارک ہو، میں نے ایمان کے کمال درجے کو حاصل کر لیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ایمان لانے کے بعد عبادت سے پہلے تعظیم اور احترام کو مقدم رکھا اور اس کے بعد پھر بعد میں عبادات کا ذکر کیا۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو ایمان لانے کے بعد ادب کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، اس میں صرف یہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کر کے بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں، پھر آگے تک بات چلتی ہے۔
کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور کے دین کے پہرے دار ہیں، حضور کے دین پر وہ پہرا دیتے ہیں، پھر ان کا ادب بھی ہم پر لازم ہو جاتا ہے، ان کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں نا، ایک بندہ امام کا احترام کرے اور خلیفوں کا احترام نہ کرے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی تو حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ میں ایک دعا مانگنے لگا اور تم نے اس پہ آمین کہنی ہے۔ حضور نے عرض کی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے خلیفوں پر رحم فرما، اللہ میرے خلیفوں پر رحم فرما، اللہ میرے خلیفوں پر رحم فرما۔ حضور سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خلیفے کون ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے علماء میرے خلیفے، میری امت کے علماء میرے خلیفے ہیں۔ تو اگر جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، ان کا ادب کرے اور ان کے خلفاء کا احترام نہ کرے تو ابھی تک وہ اپنے احترام میں ناقص ہے۔ اس کا احترام کب مکمل ہوگا؟ جب اس کے دل میں علماء کا ادب بھی آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کا نام ہے محدثین کی فہرست میں، اور جہاں پہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آ جاتا ہے تو ان کی نقل کردہ بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی نقل کردہ بات کی تصدیق کی جاتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں جو اپنی تجارت کرتا ہوں، جو مال اکٹھا کرتا ہوں، جو میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، اپنے مال کو بیچتا ہوں، پھر اس سے نفع حاصل کرتا ہوں، مطلب یہ محض میں علماء کے لیے اپنے مال کی تجارت کرتا ہوں، یعنی اپنا مال لے کے جا کے مختلف جگہ پہ جا کے فروخت کرنا، پھر اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس سے علماء کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا۔ یعنی اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں کہ جو میرے مال کی تجارت ہے اس کا دار و مدار کن پر ہے؟ علماء پر ہے۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ جو میرا مال ہے، جو مجھے اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، یہ کن لوگوں پر خرچ ہو؟ علماء پر خرچ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنا مال جو اللہ کریم نے بندے کو عطا کر رکھا ہے، جو اللہ کریم کہ وہ بندے نے مزدوری کی ہے تو اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہے، تو اس میں سے خرچ کرنا علماء پر، یہ بھی صوفیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ آپ تجارت میں اتنا مال اکٹھا نہ کیا کریں اور آپ خود اتنا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ تو فرمایا، میں 5 لوگوں کے لیے اپنے مال کی تجارت کرتا ہوں۔ کتنے لوگوں کے لیے؟ 5 لوگوں کے لیے میں اپنے مال کی تجارت کرتا ہوں، اور وہ جو 5 لوگ گنوائے وہ سارے کے سارے علماء تھے۔ نمبر 1 حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نمبر 2 حضرت سفیان بن عیینہ، نمبر 3 حضرت ابن الیہ، اور نمبر 4 محمد بن سماد، اور 5ویں اور شخص ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بتلا دیا گیا کہ جب یہ اپنے مال کی تجارت کرتے ہیں، جو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، یہ اس نفع کی نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ ہم تیرے دین کے خادموں پر خرچ کریں گے، ہم تیرے دین کے خدام پر اس میں سے خرچ کریں گے۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علماء کے ساتھ پیار ہے، یا جو علماء کا وہ جو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ ساری اس چیز کی عکاسی پیش کر رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک غزوے کے لیے جہاد پر گئے ہوئے تھے۔ جب جہاد سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فلاں شخص بڑا
بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ساری رات تو نفل پڑھتا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا، عبادات کرتا، ریاضات کرتا، اور دن کو یہ روزہ بھی رکھتا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اتنی بات عرض کی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا اور روزے کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتا تو پھر اس کے کھانے پینے کا خیال کون کرتا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فلاں بندہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرتا، وہ اس کے کھانے کا انتظام کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے اس کے خادم کا مقام زیادہ ہے، اس سے اس کے خادم کا مقام زیادہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ علماء کی خدمت کرتا ہے، علماء کا ادب و احترام کرتا ہے، وہ اس کی خدمت رہے نہیں جاتی، بلکہ اس کو اس کے جو آقا ہوتا ہے یعنی جس کا وہ انتظام کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی اس کو مقام زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ ویسے تو نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا نا کہ اس سے اس کا خادم بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ کس کی خدمت کرتا ہے؟ عالم دین کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ صحابہ سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اور تمام نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، چونکہ وہ ایک عالم دین کی خدمت کرتے تھے، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس سے اس کے خادم کا مقام زیادہ بلند ہے۔ جو بندہ علماء کا ادب و احترام کرتے ہیں اس کو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا بھی جاتا ہے۔ حضور تنہا نہیں چھوڑتے، جو ان کے غلاموں کا احترام کرے، ان کے غلاموں کا ادب کرے، حضور اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں نے ذکر کی تھی کہ اس کو 3 باتوں پر شک تھا۔ کتنی باتوں پر؟ 3 باتوں پر شک تھا۔ نمبر 1 اس کو یہ شک تھا کہ میرا باپ سبق الدین ہے یا نہیں، اور نمبر 2 اس کو یوم قیامت کے بارے میں شک تھا کہ قیامت قائم ہونی بھی ہے یا نہیں، اور نمبر 3 اس کو اس حدیث پر اشکال تھا، اعتراض تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان 3 چیزوں پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ 3 چیزیں ہیں یا نہیں۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں، خدام بھی ساتھ ہیں، ان کے پاس کچھ لائٹ ہے، جو بھی اس وقت میں لائٹ ہوتی تھی وہ ساتھ ہے۔ یہ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو ایک بندہ تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے دیکھا کہ ایک روشنی آ رہی ہے، وہ دوڑ کے آیا، اس نے تھوڑا سا روشنی کا سہارا لیا اور سہارا لے کر چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خدام سے پوچھتے کہ یہ بندہ کون ہے اور اس نے یہ کیا کام کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جناب والا یہ ایک دین کا طالب علم ہے۔ کس کا طالب علم ہے؟ دین کا طالب علم ہے، دین پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہے۔ اس نے کہا اس نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ اس کے پاس کوئی روشنی کا اہتمام نہیں ہے، ہم گزر رہے تھے، اس نے ہماری روشنی کا تھوڑا سا سہارا لیا ہے، اس کا وہ مطالعہ کرے گا اور وہ اپنا پڑھنے پڑھانے میں اس کو آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ یہ لائٹ اس کو دے دو، ہم کوئی اور اہتمام کر لیتے ہیں، یہ لائٹ اس کو دے دو، ہم کوئی اور انتظام کر لیتے ہیں۔ اچھا لائٹ تو دے کے چلے گئے، جب لائٹ دے کے چلے گئے، جب جا کے آرام کیا تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ میرے آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جلوہ عطا فرماتے ہیں، اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں، اپنا رخ زیبا کی زیارت عطا فرماتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی جملے میں اس کے 3 مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سبق الدین کے بیٹے،
تو نے میرے وارث کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو نے میرے وارث کے ساتھ بھلائی کی ہے، تو نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تو نے اس کی زندگی کی جو ضرورت تھی اس کا خیال کیا ہے، تو نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ علماء کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، علماء کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے، علماء کا ادب کرتا ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا، اس کو بارگاہ خدا بندی سے بھی انعام ملتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کو نوازا جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ علماء کا جو ادب ہے وہ بندے کے دل سے ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا تصنع اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس بنا پر ان کا ادب کریں کہ یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہیں، یہ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ جب ہم ان کا ادب اس بنا پہ کریں گے کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یقیناً ہمیں بارگاہ خدا بندی سے بھی انعام ملے گا اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے بھی انعام ملے گا۔ گرامی قدر حضرات، علماء کون سے علماء؟ علماء کو اللہ پاک نے بڑا مقام دے رکھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال ہوتا ہے، جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے، کہتے ہم غسل دینے کے لیے آگے بڑھے، جب ہم نے ان کی پیشانی سے کپڑا ہٹایا تو پیشانی پر لکھا ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تو اپنے رب سے راضی ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پھر کہتے ہیں ہم نے دائیں بازو سے کپڑا ہٹایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ پھر کہتے ہیں جسم کے ایک حصے پر لکھا ہوا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ہم ان کے اچھے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو علماء کو اللہ پاک نے بڑا مقام دے رکھا اور علماء نے ہمیں ادب سکھلایا ہے، علماء نے ہمیں ادب سکھلایا ہے، ہمیں بتلایا ہے ادب کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے؟ آپ کو علم نہیں تھا، آپ تحقیق کرتے کرتے ایک عیسائی سے آپ کو علم ہوا، تو ایک دن امام صاحب حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو ایک عیسائیوں کا بچہ گزرا، امام صاحب کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں، دو بعد میں شاگردوں نے پوچھا حضور کس کی وجہ کیا؟ فرمایا یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ یہ آپ کے استاد کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے سے مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے، مجھے علم نہیں تھا، اس کے ابے سے میں نے پوچھا تھا، چونکہ اس کے ابے سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، مجھے اس سے اس چیز کا علم ملا تھا، یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، اس کا احترام مجھ پر واجب ہے۔ یہاں تک ہمیں علماء نے ادب بتایا۔ تو بھائی اگر جس سینے میں ادب نہیں ہے نا، پھر لمبی لمبی عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دین ایک نور ہے، یہ قرآن ایک نور ہے، یہ علم ایک نور ہے، اور نور ہمیشہ پاکیزہ سینوں میں منتقل ہوتا ہے، اور نور اس کے سینے میں ہی منتقل ہوگا جس کے سینے میں ادب خدا بھی ہوگا اور ادب مصطفیٰ بھی ہوگا اور ادب علماء بھی موجود ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سرکار کا نام لینے والوں، یہ تو تھا کہ جو علماء کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، پھر اللہ پاک اس کو کن کن باتوں سے نوازتا ہے۔ اب آئیے اگر دوسری سائڈ پہ آئیے، جو میں نے موضوع باندھا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد
تم نے ادب مصطفیٰ کرنا ہے، توقیر مصطفیٰ کرنی ہے، اس کے بعد تم نے تسبیح و تعلیل کرنی ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کا احترام اس کے دل میں موجود نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو تنگ کرتا ہے، اور جو بندہ پھر اللہ کے بندوں کو تنگ کرتا ہے پھر حدیث قدسی سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو جبریل اللہ کریم سے ڈائریکٹ لے کر آئے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے اللہ پاک کا فرمان عطا کیا ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے دوست کو تکلیف دی، جس نے میرے بیلی کو اذیت دی، جس نے میرے بیلی کی توہین کی، جس نے میرے بیلی کو تنگ کیا، پھر میرا بیلی نہیں، پھر میں خدا اس کے ساتھ خود اعلان جنگ کر رہا ہوں، آئے میرے ساتھ وہ جنگ کر لے۔ اس لیے کبھی بھی کسی عالم دین یا کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ٹکر لینے سے پہلے یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کریم کو اپنا ہر بندہ بڑا پیارا ہے، اور ہر بندے سے پھر ایمان والوں سے جو عالم ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ کریم نے ایمان والوں کے درجے بلند کیے ہیں، اور ایمان والوں کے بعد والذین اوتوا العلم درجات، جو عالم لوگ ہیں پھر ان کے درجے اللہ پاک نے عام ایمان والوں سے بھی بلند فرما دیے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کسی کے ساتھ خدا خاصہ ٹکر لینے لگے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کرنے لگے، ورنہ ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ فرعون جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا بدبخت آدمی تھا، لیکن جب تک اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ٹکر نہیں لی، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات بھی کرتا تھا، اس کی بات کو مانا بھی جاتا تھا، کیونکہ اس کا معاملہ اس وقت ڈائریکٹ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ چل رہا تھا، اپنے آپ کو الہ کہلواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لیکن ابھی تک اس کا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا چاہا تو پھر اللہ کریم نے اس کو غرق فرما دیا اور اس کے حواریوں کو بھی غرق فرما دیا۔ اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا ایک بہت بڑا عابد تھا جسے بلعام ابن بور کہا جاتا ہے، بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا عابد تھا، اور اللہ کے بارگاہ میں جب بھی دعا کرتا اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا، اور پھر اس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے سمجھ رکھا کہ اب سب سے بڑا ولی میں ہی ہوں، میں جو بھی اللہ پاک سے عرض کروں گا، میں جو بھی دعا مانگوں گا میری دعا فوراً قبول کر لی جائے گی۔ پھر شیطان نے اس کو گمراہ کیا، اس لیے سلطان باؤ فرماتے ہیں تسبیح پھری او تیرا دل نہ پھریا کی لینا، تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا او تو ادب نہیں سکھیا کی لینا، علم نو پڑھ کے چلے کٹے او تو کچھ نہیں کھٹیا کی لینا، چلیاں وڑ کے جاگ بنا او دودھ جمد نہیں باہو باویں لال ہوں کڑ کڑ۔ بندہ جتنا مرضی بڑا عالم دین بن جائے، جتنا مرضی بڑا مبلغ بن جائے، واعظ بن جائے، مقرر بن جائے، اگر اس کے سینے میں ادب کی دولت نہیں ہے تو پھر سارا کا سارا ضائع اور بیکار ہے۔ اگر علم تھوڑا بھی ہے اس پہ عمل ہے اور ادب ہے تو پھر کہیں نہ کہیں بات بن جائے گی۔ میں بات عرض کر رہا تھا، اس نے سمجھ رکھا کہ بس اب میں جو کہوں گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف دعا کر دی۔ جب دعا کر دی نا پھر اس کی زبان لٹک گئی،
پھر اللہ پاک نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے، یعنی کہ جو پہلے بہت بڑا عابد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، جیسے ہی اللہ کے دوست کے ساتھ ٹکر لی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی عالم ضرور ہوتا ہے، جیسے ہی نبی کے ساتھ ٹکر لی، اللہ کے دوست کے ساتھ ٹکر لی، عبادت بھی رہ چلی گئی، سارا تقوی بھی ضائع ہو گیا، اور اللہ پاک نے اس کی قرآن میں مثال کتے کی طرح بیان کی۔ اور ایک ادھر کتا ہے اصحاب کہف کا کتا، جس نے اصحاب کہف کا احترام کیا، اور پھر جب اس نے اصحاب کہف کا احترام کیا، پھر اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں بیان کر دیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، میں تین لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، 5 تھے، سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ 7، وہ 7 لوگ تھے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ جب کتے نے علماء کا ادب کیا، احترام کیا، تو میرے رب نے پھر علماء کے ساتھ اس کا ذکر قرآن مقدس میں رکھ دیا۔ اور جب ایک عالم اور متقی ہو کر، پرہیزگار ہو کر، عابد ہو کر، جب اس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر لی، پھر عبادت اتنی ہونے کے باوجود عبادت رہ چلی گئی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی تھی، وہ قیامت کے دن کتے کی کھال پہ کے جہنم میں جائے گا، اور وہ جو کتا تھا جس نے اصحاب کہف کے احترام کیا تھا، ان کا پہرا دیا تھا، اللہ کریم اس کو انسان والی کھال پہنا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اس لیے علماء کا ادب بہت ضروری ہے۔ اس لیے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسے غار دے بوئے تے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا او کسے غار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ آوے او سرکار دے بوئے تے، موت آوے تسر ہووے سونے یار دے بوئے تے۔ نسبت کی بات ہے نا، جس نے ادب کیا اس نے سب کچھ کما لیا، اور جس نے ادب نہیں کیا اس کے پاس سب کچھ